الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الاعراب، اب اس کا آخر کیا ہے؟ اس کا آخر کیا ہے؟ اس کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ تعلق کیا ہے؟ قولوا آمنا باللہ، کہتے ہیں قولو فعل امرین، فعل امر ہے مبنی علی حذف النون، یہ مبنی ہے حذف نون پر۔ کیا کہیں گے؟ اب جب بولیں گے ہم کہیں گے فعل امر ہے مبنی ہے حذف نون پر۔ کس پر؟ جیسے اصل میں تقولون، تقو اور اس سے قولو، تو نون کہاں گیا؟ اعرابی کا حذف۔ تو یہاں امر مبنی ہے حذف نون پر۔ کس پر؟ کیا میں پڑھا؟ امر مبنی ہے سکون پر۔ کیا؟ قل، سکون پر۔ اس پر تو یہاں کو پوچھے تو آپ کہیں گے مبنی ہے حذف نون پر۔ کس پر؟ نون کے حذف ہونے پر یوں ہی رہے گا قولو، والواو فاعل، اور قولو میں جو واو ساکن ہے یہ فاعل ہے۔ کیا ہے؟ آمنا فعل ماضی، یہ فعل ماضی ہے مبنی علی السکون۔ فعل ماضی مبنی بر سکون ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ مبنی بر آمنا، مبنی بر سکون ہے، سکون پر مبنی ہے۔ وَنَا، جو آمن نا میں جو نا ہے، نا ضمیر فاعل، یہ ضمیر فاعل ہے، فاعل کی ضمیر ہے۔ باللہ جار و مجرور، جار مجرور ہے، متعلق بآمنا، یعنی اس کا متعلق آمنا ہے۔ کیا ہے؟ آمنا ہے۔ یہ بتا دیا کہ یہ باللہ جار مجرور ظرف لغو ہے، ظرف لغو، ظرف لغو ہے۔ الواو عاطفۃ، واو کیا ہے؟ عاطفہ۔ ما اسم موصول مبنی، ما اسم موصول مبنی فی محل جر، محل جر میں کیا ہے؟ دیکھو نا میں نے کہا عطف پڑتا ہے باللہ پہ، وہ آگے نا پھر عطف، تو اب ماں پر بھی با داخل مانے، ماں پر بھی داخل تو نہیں ہوا، لیکن اللہ اس میں جلال معطوف ہے علیہ نا، تو پھر یہ معطوف ہے، تو معطوف کا حکم وہی ہے جو معطوف، تو وہ اللہ اس میں جلال مجرور ہے تو ماں بھی الگ بات ہے، یہ موصول ہے تو پھر موصول پہ تو اعراب آتا نہیں، تو محلن مجرور ہے، محلن مجرور ہے۔ اس کی سمجھ آ گئی؟ تو کہتے ہیں ما اسم موصول مبنی فی محل جر، محل جر میں، جر کی جگہ میں، جر نہیں ہے لیکن جر کی جگہ میں یہ اس میں موصول مبنی ہے۔ معطوف علی لفظ الجلالہ، آپ دیکھو نا کس پہ یہ معطوف ہے؟ ما لفظ جلالہ، یعنی اس میں جلالت پر معطوف ہے اور اس میں جلالت معطوف علیہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ باللہ معطوف علیہ اور وہ ما معطوف، ما معطوف۔ انزل فعل ماض مبنی للمجہول، انزل فعل ماضی ہے مبنی للمجہول، مبنی و نائب الفاعل، فاعل کا نائب، فاعل کا ضمیر مستتر، ضمیر چھپائی گئی ہے، ضمیر چھپائی گئی، اس میں ضمیر پوشیدہ ہے، ضمیر پوشیدہ ہے۔ تقدیر ہو، تو اس کی عبارت کیا ہے؟ اصل کہتے ہیں ہوا، وہ جو پوشیدہ ہے وہ ہوا ہے، انزلہ کے اندر بتایا نا ہوا ہے۔ وَهُوَ الْعَائِدُ، وہی عائد ہے، وہی موصول کی طرح لوٹنے والی ہے، وہی الہ حرف جارین، الہ حرف جر ہے، الہ دیکھا نا الہ ابراہیم، تو الینا میں بھی الہ، الہ حرف جر، ونا الینا میں نا ضمیر متصل، یہ ضمیر متصل، ضمیر متصل ہے فی محل جر، جر کے محل میں، کیونکہ ضمیر پہ اعراب نہیں آتا لیکن اعراب دیتا ہے تو یہاں آتا نہیں، تو پھر جگہ تو اعراب کی ہے، تو مورب اعراب آتا ہے تو کہا محل جر، کیا؟ تو یہ نا ضمیر متصل محل جر میں ہے، محل یعنی مجرور متصل محل جر میں، متعلق بانزلہ۔ اب اس کا متعلق یہ کس کے متعلق ہے؟ کہتے ہیں یہ انزلہ کے متعلق ہے۔ کس کے؟ وہ پیچھے باللہ آمنا کے متعلق، اور یہاں الینا کس کے متعلق؟ یعنی بتا دیا یہ جار مجرور ظرف لغو متعلق انزلہ فعل کے، انزلہ فعل کے۔ الواو عاطفۃ، دیکھو وما انزلہ، اب واو آئی اور یہ واو بھی عاطفہ ہے، واو ما انزلہ
مثل الاول اول کی طرح ہے جو آپ نے پوری ترکیب کی ما موصولہ انزلہ کے انزلہ فعل ماضی مبنی ٹھیک ہے والفتح یہ انزلہ اور اس میں ہوا ضمیر عائد جو راجع ہے موصول کی طرف اسی طرح اس کی بھی مثل الاول الی ابراہیم الی وہی جار مجرور یہ جار اور ابراہیم مجرور متعلق بانزلہ اس کا بھی متعلق انزلہ ہے یہ انزلہ کے متعلق اسماعیل اسحاق یعقوب اسباطی یہ سارے اسماء معطوفہ یہ کون سی ہیں اسماء معطوفہ ہیں کیا ہیں اسماء معطوفۃ علی لفظ ابراہیم یہ اسماء سارے کے سارے ابراہیم کے لفظ پر معطوف ہیں اس پر اس پر ہی میں نے بتا دیا بحروف العطف حروف عطف کے ذریعے حروف مجرورتن یہ کیا ہیں مجرور ہیں کیسے اسی کی مثل جیسے ابراہیم تو اسی کی طرح یہ سارے کیا ہیں مجرور ہیں کیا ہیں لیکن حرف عطف کے ذریعے لیکن الہ تو نہیں سب کے اوپر آیا لیکن تابع ہے نا مطوف ہیں تو جو حکم مطوف رہا ہوگا وہی حکم تو جب مطوف رہا مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہے الواو عاطفۃ واو عاطفہ ہے واو یعنی وما اوتی موسیٰ میں واو عاطفہ ہے ما اوتی مثل ما انزلہ جیسے ما انزلہ کی ہے نا آپ نے وضاحت اسی طرح ما اوتیہ کی بھی ہے ما موسیٰ نائب فاعل یہ نائب فاعل ہے نائب مرفوع مرفوع ہے تو نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے تو موسیٰ نائب فاعل مرفوع تو علامت الرفع الضمۃ المقدرۃ الالف تو علامت رفع ضمہ ہے کیا ہے پتہ نا رفع کی علامات تو رفع کی علامات میں پہلی علامت ضمہ ہے تو یہاں ضمہ ہے اور وہ کدھر ہے کہتے ہیں الف پر مقدر ہے الف پر مقدر ہے تو الف پہ تو ضمہ آتا نہیں الف ضمہ کو قبول الف تو اعراب کو قبول ہی نہیں کرتا تو اعراب تقدیری ہے ٹھیک ہے علامت رفع ضمہ ہے اور وہ کیا ہے تقدیری ہے عیسیٰ معطوف علی موسیٰ تو عیسیٰ یہ موسیٰ پر ہی معطوف ہے بالواو بھی واو حرف عطف کے ذریعے موسیٰ و عیسیٰ واو حرف عطف کے ذریعے یہ موسیٰ پر ہی معطوف ہے مرفوع مثلو اس کی مثل ہی مرفوع ہے یعنی یہ بھی اس کا علامت رفع ضمہ ہے تقدیری ضمہ اور وہ تقدیری الف پر کس پر آگے وعلامت الرفع علامت الرفع ضمۃ یہ ہوگی بات وما اوتی النبیون وما یہاں بھی الواو عاطفہ ہے اور ما اوتی النبیون مثل ما اوتی موسیٰ جو ما اوتی موسیٰ کی وضاحت ہے وہی وضاحت ما اوتی النبیون کی ہے علامت الرفع فی نائب الفاعل الواو علامت الرفع نائب فاعل میں واو ہے یعنی اوتی نبیون اوتی یہ تو ہو گیا نا وما اوتی نبیون من ربہم اب نبیون اس کا کیا بنا نائب فاعل کیا بن گیا تو علامت رفع نائب فاعل میں الواو تو وہ کیا ہے النبیون میں واو تو پتہ نا النبیون جمع مذکر سالم کا اعراب واو حالت رفع میں حالت تو یہ حالت رفع ہے نا نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے نا تو اب اس میں علامت رفع کون سی ہے کہتے ہیں واو کیا نبیون میں واو جو ہے یہ علامت رفع نائب فاعل میں الواو وہ کیا ہے الواو وہ من ربہم تو من ربہم جار مجرور جار متعلق بأوتیہ یہ اوتیہ الاول یا والثانی یعنی اوتیہ الاول و اوتیہ او ثانی یہ متعلق ہے اوتیہ اول کے ساتھ اوتیہ اول کے ساتھ یا اوتیہ یا ثانی کے ساتھ اب دو ہوئے نا وما اوتیہ موسیٰ وما اوتیہ النبیون کہتے ہیں یہ جو من ربہم ہے نا اب اس کا متعلق کون سا ہے کہتے ہیں یا تو ما اوتیہ یہ پہلا جو اوتیہ یہ اس کا متعلق ہے یا پھر وما اوتیہ جو دوسرا ہے نا یہ اس کا دونوں میں سے ایک ہے دونوں میں سے جو موسیٰ عیسیٰ کو دیا ان کے رب کی طرف سے اور جو نبیون کو دیا ان کے رب کی طرف سے کوئی ایک متعلق ہے یعنی لفظوں میں ہے اور یہ ظرف لغو ہے یہ متعلق ہے اوتیہ پہلے کے یا اوتیہ ثانی کے ساتھ وَهُمْ من ربہم میں ہم ضمیر متصل فی محل جر یہ ضمیر متصل ہے محل جر میں یعنی ضمیر مجرور متصل محل جر متعلق بمحذوف نعت یہ کس کے متعلق ہے محذوف کے ساتھ کس کے کون متعلق ہے ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے کہ من
یہ اوپر تھا. ہم ضمیر کدھر ہم پہنچے ہیں؟ ہم ضمیر متصل مضاف الیہ کیا ہے، یعنی میر ربی میں رب اس یہ لفظ مضاف ہے، اور ہم ضمیر کیا ہے؟ مضاف الیہ. ضمیر متصل مضاف الیہ کیا بولیں گے؟ مضاف الیہ. تو باقی من جار ہو یہ ہم ضمیر مل کے جار مجرور ہو گئے. کیا ہو گئے؟ جار مجرور. لا نفرق میں لا نافیۃ، یہ لا نافیہ ہے، اور نفرق مضارع مرفوع، یہ نفرق فعل مضارع مرفوع ہے، نواصب و جوازم سے خالی ہے تو کیا ہے؟ مرفوع. والفاعل ضمیر مستتر تقدیر نحن، تو فاعل لا نفرق میں کون سا ہے؟ کہتے ہیں فاعل ضمیر مستتر ہے، اس کی تقدیر نحن ہے، یعنی نفرق کے اندر ضمیر نحن اس کا فاعل ہے، ضمیر اس کا بین ظرف مکان منصوب، یہ بین ظرف مکان منصوب ہے، ظرف متعلق بنفرق، تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ نفرق. کس سے ہے؟ یہ متعلق ہے کس کے؟ نفرق کے، یعنی لا نفرق کا یہ مفعول بن جائے گا، مفعول فی کیا ہوگا اس سے. تو آہا بین آہا دین، تو یہ جو کہا احد مضاف الیہ مجرور، یعنی بینا مضاف اور احد مضاف الیہ مجرور. احد من حرف جار، من یعنی منہم آ گیا نا، منہم من حرف جر، یہ حرف جر ہے، وہم ضمیر متصل فی محل جر، یہ ہم ضمیر متصل ہے محل جر میں، متعلق بمحذوف، متعلق محذوف کس کے؟ محذوف نعت احدین کے، کس کے؟ یہ متعلق محذوف کے ساتھ نعت ہے دی احدین، کس کی؟ احدین کی، یعنی احدین موصوف ہے، احدین موصوف ہے. اور من جار ہم ضمیر یہ جار مجرور کے متعلق ظرف مستقر متعلق کس کے ہوں گے؟ ثابتین کے. ٹھیک ہے، وہ ثابتین میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں پر اپنے فاعل سے مگر شبہ جملہ اسمی ہو کر احدین کے لیے صفت واقع ہوگا. کیا ہوگا؟ تو یعنی اس محذوف کے متعلق ہے وہ محذوف جو نعتن لاحدین، جو احدین کی صفت ہے. کس کی؟ تو آپ نے پڑھا تھا کہ نکرہ کے بعد جب جار مرجوع آ جائے تو پھر وہ صفت بنتی ہے نکرہ کے لیے. تو احدین نکرہ، اس کے بعد جار مجرور آیا تو لہذا یہ جار مجرور صفت کی جگہ ہے. کس کی؟ اور صفت کیا ہے؟ ثابتین یا قائنین، ثابتین. سمجھ آ گئی؟ تو یہ بنے گی، یہ بات اس کی وہ کہہ رہے تھے. الواو عاطفتن، الواو نحن ضمیر منفصل، ضمیر منفصل فی محل رفع، یہ ضمیر منفصل، ضمیر منفصل ہے محل رفع میں. مبتدا، تو محل رفع میں یہ مبتدا ہے، یعنی اس پہ اعراب تو نہیں آنا، لیکن آئی تو ابتدا کی جگہ ہے نا. کس کی جگہ آئی ہے؟ ابتدا کی جگہ آئی ہے. تو اگر مورب ہوتا تو یہاں اعراب ہوتا، لیکن ضمیر پہ آتا نہیں، تو محل رفع میں یہ مبتدا ہے، محل رفع. تو لہو ہے نا، لہو یہاں لام حرف جر، یہ لام حرف جر ہے، اور الہا ضمیر فی محل جر، یہ ضمیر متصل محل جر میں، محل متعلقون جر، محل جر میں یہ متعلقون بھی مسلمون، یہ مسلمون کے متعلق ہے. کس کے؟ دیکھو نا، مسلمون عامل بعد میں ہے اور معمول پہلے آ گیا. مسلم ہے اس کے، ہم اس کے، تو اب لا کے بعد جو ہو ضمیر ہے یہ اسلام وہاں پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو ماننے والے ہیں، اس کے آگے گردن جھکانے والے ہیں. تو لہذا لہو کا جو تعلق ہے یہ اس کے ماں باپ مسلمون سے ہے، جا مجھو کا تعلق. تو یہ لام جار ہو ضمیر مجھو متصل ظرف لغو، ظرف متعلق مسلمون کے متعلق جو اس سے مؤخر ہے. وہ خبر مرفوع، وہ مرفوع کی خبر ہے. کس کی؟ کس کی خبر ہے؟ وہ خبر ہے مرفوع، وہ خبر مرفوع ہے، وہ خبر مرفوع ہے، یعنی پہلے مبتدا ہوا نا نحن، تو مسلمون خبر مرفوع ہے. تو واو آیا کہ نہیں اس میں؟ وہ علامت رفع، علامت کیا ہے؟ واو. حالت رفع میں مسلمون کا اعراب حالت واو کے ساتھ ہے. تو علامت الرفع الواو، رفع کی علامت کیا ہے؟ واو. آگے یہ تھوڑا سا دیکھیے، جملہ تو قولو، یہ تو قولو کا جملہ، اس سے پیچھے کوئی ہے تو ابتدا ہوئی کہ نہیں اس سے؟ لا محل لہا استنافیہ، تو اس کے لیے استنافیہ کے لیے اس کا کوئی محل نہیں ہے. استنافیہ اس کے لیے اب اس میں اعراب کا محل ہوگا، پیچھے آئی تو یہ ویسے بھی کیا ہے؟ امر ہے.
اس کے لیے امر ہے. تو جو امر ہے تو اب امر حاضر ہے تو امر حاضر پہ تو اعراب آتا ہی نہیں. امر حاضر پہ وہ تو مبنی الاصل ہے. مبنی الاصل ہے. تو ادھر جو ہے لا محل لہا اس کے لیے کوئی استنافیہ کا محل استنافیہ کے لیے کوئی محل نہیں ہے. اعراب کا کوئی محل. جملہ تو آمنا اور آمنا کا جملہ فی محل نصب. مقول القول محل نصب میں قول کا مقول ہے. دیکھو نا قولوا آمنا کہو کیا آمنا تو آمنا مفعول ہونا چاہیے لیکن آمنا تو فعل ہے پورا جملہ ہے. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی نا. وہ تو پیچھے تھا اس کا استنافیہ اس کے لیے کوئی محل نہیں ہے اعراب کا. لیکن یہ جو قولو ہے آمنا جو ہے یہ محل نصب میں ہے یعنی اس پہ تو اعراب نہیں آنا لیکن یہ جملہ ہے نصب کی جگہ ہے. کس کی؟ مقول القولی. یہ قولو کا قول ہے مقول ہے. قولو کا قولو میں جو کہنے والا ہے اس کے قول کا مقول ہے. کیا ہے؟ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ محلن مفعول بھی ہے منصوب محلن مفعول بھی. وجملۃ انزل لا محل لها صلۃ الموصول. نا یہ جو انزل کا جملہ ہے انزل کا اس کے لیے موصول کا صلہ موصول کے صلہ اس کے لیے بھی کوئی محل نہیں ہے. یعنی موصول کے صلے کا بھی کوئی محل اعراب نہیں ہے. صلہ کا وہ جملہ آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے موصول کی بات نہیں ہو رہی. ما مل اول ٹھیک ہے اور ما اول و جملۃ انزل ثانیہ و جملہ ثانیہ لا محل لها صلۃ الموصول. ان کے بھی موصول کے صلہ کا کوئی محل اعراب نہیں ہے. مس ثانی اور مائے ثانی و جملۃ اوتیہ مائے ثانی واقع اور جملہ اوتیہ لا محل لها صلۃ الموصول. اس میں بھی موصول کے صلہ کا کوئی محل اعراب نہیں ہے. مس ثالث اور مائے ثالث و جملۃ اوتیہ ثانیہ اور ثانیہ اوتیہ کا جملہ لا محل لها صلۃ الموصول. وہاں بھی صلہ موصول کا کوئی اس کے لیے بھی صلہ موصول کا محل نہیں ہے. مر رابع اور ما رابعہ اور جملہ لا نفرق اور ما رابع یہ تو ہو گیا نا موصول. اور جملہ لا نفرق یہ جو جملہ لا نفرق فی محل نصب یہ محل نصب میں حال من الفاعل آمنا یہ آمنا کے فاعل سے حال ہے. فاعل آمنا جو آمنا نقولو کہہ دو آمنا ہم ایمان لائے ہم تو ہم فرق نہیں کرتے. یہ لا نفرق آمنا سے محل نصب میں حال ہے. وہ نا ضمیر سے یہ کیا ہے حال واقع ہو رہا ہے تو وہ نا ضمیر اس کے لیے ذوالحال ہے. اس کے لیے ذوالحال ہے. وجملۃ نحن له مسلمون فی محل نصب اور نحن له مسلمون کا جملہ محل نصب میں معطوفۃ علی جملۃ لا نفرق. یہ جملہ لا نفرق پر کیا ہے معطوف ہے محل نصب میں. محل نصب میں کس پر ہے یہ جملہ لا نفرق پر کیا ہے معطوف ہے. یعنی فی محل نصب میں حال من فاعل نفرق یعنی محل نصب میں یہ نفرقو کا فاعل ہے. نفرقو کے فاعل سے حال ہے. نفرقو کے ہم فرق نہیں کرتے کسی رسول میں ایمان لانے میں. ٹھیک ہے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں اس حال میں کہ ہم اللہ کے حضور جھکنے گردن جھکانے والے ہیں. تو سمجھ آ گئی فی محل نصب معطوفۃ علی جملۃ لا نفرق جملہ لا نفرق پر محل نصب میں معطوف ہے. مطلب کیا لا نفرق میں نحن جو اس کا فاعل ہے اس فاعل سے یہ حال ہے منصوب محلن منصوب. الصرف احد اسم فی معنی الجماعتی. اب صرف کہتے ہیں احد کا لفظ ہوا ہے بین احدین. احدین یہ جماعت کے معنی میں اسم ہے. اسم ہے جماعت کے معنی میں. یہ واحد ہے نا اسم کس کے معنی میں ہے یستوی فی مذکر والمؤنث والمثنى والجمع. اس میں مذکر مؤنث تثنیہ جمع سارے برابر ہوتے ہیں. اس میں یعنی جب کہا جائے امت احد تو یہ ایک مذکر پر بھی بولا جائے گا مؤنث پر بھی بولا جائے گا اور تثنیہ اور جمع سارے ہی اس میں برابر ہیں. سارے مذکر مؤنث ٹھیک ہے سارے. اور وہ غیر احد الذی اول العدد اور یہ اس احد کے علاوہ ہے جو عدد کا پہلا عدد ہے جو عدد میں سے سارا پہلا عدد ہے اس کے علاوہ ہے یہ کیونکہ وہ تو ایک پہ بولا جاتا ہے. وہ جب واحد اثنا ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ تسعہ عشر ٹھیک ہے تو کہتے ہیں یہ اس عدد کے علاوہ ہے
جو سارے عدد کا پہلا ہے وہ ہے واحد. وہ کیا ہے؟ وزن اس کا وزن فعل ہے. اس کا وزن فعل بفتحتین اور اس کا وزن تو وہ غیر احد الذی اول یہ عدد یعنی جو سارے عدد کا پہلا ہے اس عہد کے علاوہ یہ عہد ہے اور اس کا وزن فعل ہے بفتحتین احد احد فعل تو یہ احد فعل کے وزن پر ہے. آگے پھر ایک بات کرتے ہیں الفوائد السبت وارد اندر یہ تو سبت کا لفظ آیا اسبات کیا تو اسبات سبت کی جمع ہے تو کہتے ہیں الفوائد السبت فوائد سبت وارد ہوا کہ ان سبتا سبت وہ جو بچی کا بیٹا ہو بیٹی کا بیٹا اسے کیا کہتے ہیں سبت. تو بتاؤ یہ دادا جی کے لیے اور نانا جی کے لیے کیا بنا بچی کا بیٹا نواسا بنا جی کیا بنا ایک ہے بیٹی اور ایک ہے بیٹی کا بیٹا تو وہ پھر کیا بنا ان کے لیے نواسا. تو یہ کہتے ہیں کہ صفت کس کے لیے نواسے کے لیے کس کے لیے تو یہ ولد بنتی بیٹی کا بیٹا. اور کشاف میں زمخشری جو زمخشری کی تفسیر کشاف ہے اس میں ان صفت هو الحافظ بمعنى الحفیظ یعنی وہ کہتے ہیں کہ صفت وہ حافظ ہے صفت بمعنی حفیظ بمعنی تو کیا مطلب یہ یکتا ہے یہ کیا ہے وفی لسان العرب اور لسان لغت کی کتاب ہے بڑی لسان العرب اس میں ہے کہ یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر آگے بیٹے کا بیٹا ہر بیٹے کا بیٹا کس کی اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر بیٹے کا بیٹا ہی صفت ہے. یہ عام ہو گیا حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر بیٹے کا اب بیٹا یا بیٹی پیچھے اب بیٹے کا بیٹا وہ کیا ہے صفت. وقال ایضا اور بالغا ان الصفت والفرقہ صفت خود جماعت ہے صفت خود فرقہ ہے صفت گروہ ہے. قرآن میں اسباتا بھی ہے اماما تو وَأَنَّ الْأَسْبَاطَ مِنْ وُلْدِ إِسْحَاقَ تو اسباط اسحاق کی اولاد میں سے ہیں بِمُصَابَةِ الْقَبَائِلِ مِنْ وَلْدِ اسماعیل. تو یہ انہوں نے فوائد جو ہیں بیان کیے. اللہ جل وعلا ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.